کوئی بندہ تھا تو بیمار ہو گیا، وہ طبیب کے پاس گیا، طبیب نے وہ تشخیص کی اور کہنے لگا بھائی جو تیری دوائی ہے نا ساری موجود ہے، لیکن انہوں نے گولیاں شاید نہ وٹیاں جانیاں نے، تو شاید ہے نہیں میرے کل سیزن نہیں ہے، جا کے تو شاید لب لیا، میں تین گولیاں وٹ دینا میں تو ٹھیک ہو جائے۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس نے حکیم کی دکان سے ڈبی لی شہد کی اور شہد مانگنے گیا، تہی تے زری جدن گھر مچھی پکائی ہوئی تے کڑی لا لینے کھوا ہی نہ جائے، تہی کہ تو شہد دینا سی، ہاں ہمارا یہ حال ہے، جدن گھر امب چوپنے ہونے پہلے جانے میں کہنے کنڈی لا ہی نہ جائے۔ اور یاد رکھو حضرت جتنا بخل کرو گے ادھر سے کھچتا جائے گا، جتنا تم ادھر سے کھولو گے اتنا وہ بھی ادھر سے کھول دے گا۔ یہ ہر جی حضرت دیکھو ہاں میرے تے کالا علم تے نہیں کر چھڑے کسی نے، وہ تیرے تے کرنا ہی کالا علم، تو اپنے تے آپ ہی کر لیا تھا۔ ہاں حضرت البخیلی تو ویل لکل ہمزۃ لمز الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ۔ ہاں حضرت خدا دا واسطہ جے اللہ نے کنجوسی پسند، حضور نبی علیہ السلام نے نہیں کنجوسی پسند۔ سیدات بیٹھی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے در مبارک کے باہر بیٹھے رو رہے ہیں، کو مولا علی کے محب گزرے، پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا علی کو لگتا ہے کہ اللہ علی سے خفا ہو گئے، اور رو کر کہنے لگے نہیں حضور اللہ سارے زمانے نہ ناراض ہو سکتا، علی نہ ناراض نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں لگتا ہو گیا۔ اس نے حضور دسو حق میں لگتا ہے کہ ہو گیا؟ فرمایا 40 دن گزر گئے اللہ کے علی کے گھر کو پرونا نہیں آیا، اس سے بڑی اور دلیل کون سی ہو سکتی ہے؟ اور اب ہمارے حالات یہ ہیں، میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں حضرت، باقاعدہ بندے نے دعا کروائی مجھ سے، مولوی صاحب کو دعا ہی کرو پرونے نے ساڈا ہی منہ ویکھ لے ہیں، اور نہیں یار کلیاں نہ کھاؤ حضرت، کلیاں نہ کھاؤ حضرت، سمجھو قرآن دا فلسفہ۔ دیکھو قرآن ابتدائی کہاں سے کر رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب متقین کی صفات سنو آگے، یہاں بات ختم نہیں ہوئی، وقف نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اور ساڑھے دیتے ہوئے رزق تو انفاق کر دیں، مومنین دی صفات حضرت بیان ہو رہی ہیں۔ اور آج ساڑھا کی حال ہے، بس کلیاں کھانا ہے، نہیں پائی کلیاں تیرے کو نہیں کھاتا جانا۔ میرا باقاعدہ کلپ موجود ہے یوٹیوب پہ، اس بار میں پھر دہرا دیتا ہوں۔ اللہ اس کے نیچے بچوں نے لوگوں نے بڑے عجیب و غریب کومنٹس دیے، بھائی دو تمہارا کیا ہمارا کیا، ہمارا تو کام ہے بات کر دینا۔ میرے استاد ہیں آج بھی لاہور میں موجود ہیں، اور آج آپ کو پتہ ہے حضرت جی سب سے پہلے ڈاکٹر کیا چیز منع کر رہا ہے؟ دیسی گھیو، ٹھیک ہے، پھر گوشت۔ میں بڑا سوچیا یار نبی علیہ السلام کو مرغوب ہے، ڈاکٹر موڑتے ساڑھے میں پہلے گوشت نہیں، کس طرح گوشت نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ پھر ایک دن وہ جو حکم ہے نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، چنگیاں قلب ہو، پھر منو راز سمجھ آئی۔ میں گیا تو میرے استاد محترم نا ماشاءاللہ عمر ان کی کو 90 کے قریب، ان کو بھی گوشت بڑا پسند ہے، وہ پھر ادھر گوشت ہی پکیا۔ میں کہ بلان عمر کی تھی، میں حضور عمر بڑی ہو گئی ہے تو گوشت نہ کھایا کرو انہا، ہاں کی ہوئے گا؟ میں جناب یورک ایسڈ ہو جائے گا، جناب بلڈ پریشر، فرمان لگے میں نہیں ہونا، میں جناب تانوں کیوں نہیں ہونا؟ فرمان لگے انہوں نے ہوندہ ہے جڑے کلیاں کھاندے نے، میں کدی کلیاں نہیں کھاتا ہے۔ نبی علیہ السلام بھائی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس دن اپنے گھر چنگا سالن پکائیں وہ ایک پیالی ود پانی پا کے کسی مسائل نہیں پیٹ چھڑے۔ فرمان لگے انہوں نے ہوندہ ہے جڑے کلے کھاندے نے، میں کدی کلیاں نہیں کھاتا، پیالی ٹر گئی دی کسی نے، پیالی ٹر گئی دی کسی نے۔ ہاں کلیاں کھاؤ گے تو ڈاکٹر نے ہر شے موڑ چھڑنی ہے، تو وہ رل کھاؤ گے تو ساری زندگی کھاؤ گے، ساری زندگی کھاؤ۔ وہ حضرت جی وہ ڈبی شاید دی لے کے نہ ایک ایک دے بوئے گیا، وہ کسی نے بھی شاید نہیں دیتا۔ تو آخر پہ وہ کہنے لگا چلو یار لوگوں نے نہیں دیتا، انہوں بادشاہ سلامت کا چل دیا۔ ایک کی کہنے نے مولانا روم فرماتے اس نے آ کے محمود کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایاز نے دروازہ کھولا تو ڈبیا دکھا کے پوچھتا ہے جناب بیمار آدمی ہے، شہد چاہیے جن مل جائے تو جان بچ جائے گی۔ انہوں نے کہا گل سن پائی میں دینا، بادشاہ سلامت نے پوچھنا جو کہن گے میں کر دیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں وہ ڈبیا لے کے نا یاز رحمت اللہ تعالی محمود کے پاس گئے، حضور ہے آپ دی رعایا جو غریب آدمی ڈبی شہد دی منگن آیا ہے جو حکم ہوئے تو دے دے۔ تو مولانا فرماتے ہیں روم رحمت اللہ تعالی کہ محمود غزنوی نے ڈبیا پکڑ لی اور ایاز کو کہا جاؤ نوکران کو 3 ٹین چوک کے شہد دے دے کار چھڑ ڈاؤ۔
اب نقطہ سمجھنا ذرا. ایاز نے عرض کی حضور وہ ڈبی شہد دی منگن آیا تو ہی تین ٹین دے انڈے دے. تو ایاز کو جواب کیا ملا محمود غزنوی کی بارگاہ سے؟ کہا اے ایاز وہ فقیر ہے, انہیں اپنی اوقات دے مطابق دینا, سی بادشاہ سی اپنی ذات حیثیت دے مطابق دا. تو کیا مانگ لے گا یار, دس تو کی مانگ لے گا اللہ پاک, تو کیا حضور کی بارگاہ سے مانگ لے؟ وہ مانگ تو صحیح ہے. تو پھر جنہوں نے مانگا نا وہ کہتے کیا ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ بھر کے جھولی میری میری سرکار نے, بھر کے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے ہیں آج وہ مائل بکرم اور بھی کچھ مانگ ہے, تنگیے داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. کیوں نہیں مانگ دے یار؟ کیوں ساری قوم جھوٹ, ساری نہیں زیادہ سی جھوٹ ہل ٹر پہ ہیں, کیوں اسی ذہن بنا لیا کہ ہی پیسے فراڈ لا کے کمانے نے, اور نہیں ہو پائی. ہاتھ جوڑ کے جو مانگا منڈیا لے اپنے اللہ کو منگو, نبی علیہ السلام کو منگو. اور میں بس یہاں ہی بات ختم کروں گا کہ بلا گئی ہیں. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ, اور جدو لبدا ہے ادو تو ستا مویا ہونا ہے, جدو بادشاہیاں لبدیاں نے, جدو چولیاں پریاں جاندیاں. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد عربی دا. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم. اور چلو اب یہ بھی بتا دوں کہ پھر وہاں سے کیا ملتا ہے. یہ ایک بزرگ ہیں, بس بات ذہن میں آ گئی, ابھی نام بھی ان کا ذہن میں آ جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ گیا, نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی. کہتے 5 دن گزر گئے, مجھے کھانے کو کچھ میسر نہیں آیا. تو کہتے ہیں میں کسی دا منہ نہیں کھڑکایا جا, کہتے ہیں جنہاں دا پرونا سا میں گیا بھی انہاں دی بارگاہ. کہتے میں نے جا کے نا مزار مبارک پہ عرض کی, میں اللہ کے محبوب علیہ السلام حضرت شیخ ابو الخیر اقتے علیہ الرحمہ, کہتے میں نے عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام آپ دا مہمان تو 5 دنوں دا بھوکا. کہتے یہ کہہ کے نا میں نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا. اب کہتے ہیں خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ میں سویا ہوا ہوں, خواب میں بھی دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں, اور مجھے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے جگایا. اور کہتے ہیں ابو الخیر تو سویا دیکھ تو کن کی بارگاہ میں حاضر ہے؟ کہتے ہیں آنکھ کھلی تو دیکھا آقا کریم علیہ السلام جلوہ گر ہیں, دائیں جانب صدیق اکبر ہیں, بائیں جانب فاروق اعظم ہیں. کہتے میں نے جا کر نا نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما, تو نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے ابو الخیر تو ہمارا مہمان ہے اور بھوکا ہے, لے روٹی کھا. کہتے خواب میں نا حضور نبی علیہ السلام نے مجھے روٹی مرحمت فرمائی. کہتے ہیں ایسی لذیذ روٹی میں نے کبھی نہیں کھائی تھی, کبھی نہیں. کہتے خواب بھی میں نا میں نے آدھی روٹی کھا لی, آدھی روٹی خواب ہی میں نے کھا لی. تو کہتے ہیں آنکھ کھل گئی, لیکن کہتے جب آنکھ کھلی تو منہ میں روٹی کا ذائقہ موجود تھا, اور جو آدھی بچی ہوئی تھی وہ بھی ہاتھ میں موجود تھی. وہ ایسا عطا کرتے ہیں, دیتے خواب میں, جاگو بھی تو عطائیں ختم نہیں ہوتی ہیں. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم. او بھائی جھوٹ نہ بولو, میاں دھوکا نہ دو, فراڈ نہ کرو, ہمسایاں نہ چنگا سلوک کرو, اپنے بہن بھراواں نہ چنگا سلوک کرو. میاں جانا جی تو ایتھے نہیں جی رہنا, کوئی ایتھے نہیں جی رہنا. میاں محمد بخش صاحب بس جانا ہے تو اٹھ. میاں صاحب کی فرما دینے کالے وال مسافر ہوئے, چھٹیاں ڈیرے لائے, کالے وال مسافر چٹیاں ڈیرے لائے, ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے. پھر بابا فرید بولے, کہنا اٹھ فریدہ ستیا, وہ تیری داڑھی آیا بور, وہ ان کی کڑنے کیوں مسیتے نہیں آنڈیا. اللہ نے تینوں اینا ٹائم دے چھڑے, بچپن تیرا لنگ گیا, لڑکپن تیرا لنگ گیا, جوانی تیری لنگ گئی, بڑھا تو ہو گئی ہیں, تیری داڑھی چٹے وال آ گئے, وہ یہ بھی مسیتے نہیں آنڈا. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور, اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئی دور. کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ, کوئی گرم ریت تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آون دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا.
غلام فریدا اتنے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. ہاں بھائی جی کوئی منے پاویں کوئی نہ منے، میاں جانا ہے اتوں بھائی، جانا ہاں جانا ہے. اور جانا پھر کی ہونا ہے؟ اج ہر میرا منڈا میرا منڈا. ٹھیک ہے بھائی، منڈا یہ منڈا ہی رہن دے یار، تم کی بنا دیا پڑ. نہیں، اپنے رب نے دو بندوں کا، ایک مالک اور ایک جھوٹا دعوے دار. اس نے جی میری ہے. تو آپ کو پتہ دلیلیں تو جھوٹے کے پاس بھی بڑی ہوتی لیکن ہوتی جھوٹی. اور اس کا سب سے بڑا فریب یہی ہوتا ہے کہ وہ بات نہیں سنتا کسی کی بھی، وہ بات نہیں سنتا. وہ اس نے دعویٰ کر دیا، اس نے کہا یہ زمین ہے ہی میری، اس کے دادے نے میرے دادے سے چھینی تھی، میرے پاس یہ ہے میرے پاس وہ ہے. بزرگ سارے رلے بیک پریا بٹھائی، وہ نہیں منے کوئی. ہاں سب نے آپس میں فیصلہ کیا اس سے پہلے کہ قتل و غارت ہو، کو جو جان جائے. ہم میں تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. ہاں اور وہی ہاتھ جوڑ کے سارے ہیں. کبھی زندگی میں اگر وقت آ جائے نا کہ دو بھرا آمنے سامنے ہو جو زمین لے، تو میں تینوں اللہ دے محبوب دے فرمان دا مفہوم سنا دا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حق پر بھی ہو لیکن صرف اس لیے اپنے بھائی کا گریبان نہ پکڑے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، وہ پیچھے ہٹ جائے، دستبردار ہو جائے، اپنا حصہ چھوڑ دے، گریبان نہ پکڑے. تو حضور فرما رہے میں اسے جنت میں اللہ سے لے کے دوں گا. یہ کدی وقت آیا تو ویکھ لئیو، اے لینی جے کہ وہ لینی، اے ویکھ لئیو اے لینی ہے کہ وہ لینی ہے. دھیان رکھنا. وہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی حضرت یہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے، تو یہ آپس میں کو تھوڑا جھگڑا ہو گیا. یہ کہتا ہے جی میری ہے، یہ کہتا ہے میری ہے، اور ہم نے بھی سنا اسی کی ہے. یہ کہتا ہے میری ہے، ہم نے فیصلہ کیا نہیں ہوا ہم سے. تو آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ذرا فیصلہ فرما دیں. تو کچھ ہوتے ہیں نا ابھی ایکسٹرا سے آنے. وہاں بھی ایک بیٹھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کرتا ہے حضرت ایسا نہ کرو، کلیاں کلیاں انہاں دی گل سنو تو آپ پہ پتہ چل جائے گا سچا کیڑا ہے تے جھوٹا کیڑا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نہیں پوچھنے کی ضرورت، اور مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت بھی دی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے. مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی. وہ سارا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میت میں اس جگہ پہنچا، زمین کی نشاندہی کی حضرت اے زمین. تفسیر میں لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہ کھڑے ہوئے، جلوہ گر ہوئے، اور زمین کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام زمین سے پوچھتے ہیں یہ زید دعویٰ کرتا ہے کہ تو میری ہے، یہ بکر دعویٰ کرتا ہے کہ تو میری ہے، اب میں تجھے پوچھتا ہوں کہ تو بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے. تو تفسیر میں لکھا ہے کہ زمین بول اٹھی. پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کر دی حضور دوئیں جھوٹ بول دے، نہ میں دیاں نہ میں او دیاں، ان کو تیاری کرن دوئیں میرے نے. ہاں حضرت اسی ساری زندگی آئی کھیڑ دے رہنے ہیں میری میری میری. تیری کتوں آ گئی؟ تیری نہیں، تو ہے دائیں. زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسر دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. ہاں جی تیاری کرو، تیاری کرو، جانا پائیے تو نماز دی پابندی کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی نے دھوکہ نہ دو، اپنے اللہ تے یقین رکھو، اور ہر شے نہ ود کے اللہ اور اللہ دے رسول نال محبت کرو. یار جانا پائی جانا جانا ہی جانا ہے، ایتھے نہیں رہنا، ایتھے نہیں رہنا. اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چاراں نکراں موت نے ملیاں، فضل کری رب سائیاں. او لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا. اج کرو اج ساوی نے کھلے راوی نے، اے ٹوک انوکھڑے ٹکنے نہیں، او ٹر پئیے تے منزلہ مک جاون، کار بیٹھے اندے پینڈے مکنے نہیں. ہاں ٹرو یار ٹرو، چسکے چھڑ دو خدا دا واسطہ جے ہتھ جوڑ کے کہنے، چسکے چھڑ دو اور بندے بنو یار، بندے بنو، بندے بنو. پچھانو اسی کی کرنا ہے، کیوں سانو اللہ نے بنایا ہے، اور اپنی اللہ نہ لو. کوئی نماز نہ چھڑو، سب تو پہلے بروز قیامت نماز پوچھا جانا، سب تو پہلے خوب نماز پڑھو، خوب اپنے اور پڑھ کے تے دیکھو یار.
اے تھی کہو ویکھو جی سارے تے پڑھن دے نے، نہیں بھائی اے صحیح پڑھدے ہی نہیں ہے، انہاں نے کسی عالم دین کو نماز سکھی نہیں. جے ویکھ نہیں نماز کی کردی تے جا بابے فرید نو ویکھ جا کے، جے ویکھ نہیں کہ نماز کی کردی تے حضرت سلطان باہو نو دیکھ جا کے. اے تے جننے ساڈے نمازی نے سکھدے ہی نہیں ککھ، تاں تے حضرت عمران لنگ گئیاں نمازاں پڑھدے ہیں، بدلے ہی نہیں ذرا دی حضرت. اینے سال نماز پڑھ کے انہاں دے منہ تے داڑھی نہیں کوئی، نماز تے بے حیائی تے برے کماں تو روک دی. اینے سال ہو گئے کیوں نہیں رکے؟ کیونکہ نماز آندی ہی نہیں ہے، سکھی نہیں نماز کسے. وہ اقبال نے کہا نہیں تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات. یا امت آپ کو بتاؤں کہ جنہوں نے نماز پڑھی تو پھر ہوا کیا. یہ ہماری تاریخ میں بڑا خوبصورت نام ہے حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی. ساری زندگی حضرت نے نکاح نہیں کیا، مجرد رہے. تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. اسی حضرت جی کھادا سو گئے پھر اٹھے تو پھر سو گئے تو اسی عاشق جی تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا. ایک دن بیٹھے کوئی حدیث مبارکہ کی کتاب پڑھ رہے تھے، اس میں پڑھا کیا نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک، اس کا مفہوم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا. جو نکاح کی عمر کو نہیں پہنچا یا پہنچا بھی اور کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا اور مسلمان ہی مرا ہو تو کیا ہوگا، اللہ ان مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دیں گے. جب یہ حدیث پاک پڑھی نا تو دل میں خیال آیا او بھائی یہاں تو نہیں کیا تو جنت میں تو ہونا ہی ہونا، پھر ہیں تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی. آیا دعا کی اللہ کی حضور، یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی. تو لکھا کہ پہلی رات نہیں دعا قبول ہوئی، دوسری رات پھر کی نہیں قبول ہوئی، تیسری رات پھر کی تو قبول ہو گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں، کالے رنگ کی عورت، حضرت بلال حبشی کے دیش کی رہنے والی، حبشہ کے دیش، اور وہ کیا کہتی ہے، میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں. پتہ مل گیا. آنکھ کھلی حضرت کی، تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر با جماعت ادا کی اور سواری لے کے حضرت بصرہ گئے. انہوں نے بڑا استقبال کیا حضرت کا، نام ہی بہت بڑا تھا. بٹھایا، بٹھا کے پوچھا حضور یا جو بغیر دسیاں کیویں آ گئے؟ کہتے ہیں آپ نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ تو یہاں کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا حضور وہ آپ اتنی دور سے چل کے میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں سے نہیں کو مل سکتا؟ نہیں حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگوں سے پتھر مارتے ہیں. اور قربان جاؤں حضرت، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے محبت کا سزا رکھا ہے. لوگوں سے پتھر مارتے ہیں، کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام اس طرح کے کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ حضور جے کو روندا ہوئے تے ویکھ کے ہسن لگ پندی ہے، جے کو ہسدا ہوئے تے ویکھ کے رون لگ پندی ہے. لوگوں سے پتھر مارتے ہیں اور اجرت پر نہ پیسے لے کے دیہاڑی پر وہ ہماری بکریاں چراتی ہے. آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کے جنگل گئی ہے، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی تو مل لیجیے گا. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی عصر کس نے دیکھی ہے، یہ بتاؤ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا نہ حضور جنگل نہ جائیے، بڑا خوفناک جنگل ہے. آپ نے فرمایا نہیں دسو کیڑے پاسے گئی؟ لوگوں نے بتایا. آپ فرماتے میں نکل گیا. آپ فرماتے جب جنگل میں گیا نا تو واقعی بڑا خوفناک جنگل ہے، جنگلی جانوروں کی بھرمار ہے، حشرات الارض، پیر اٹھاؤ تو آگے کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے. آپ فرماتے میں نے کہا قربان جاؤں بھائی اس عورت ذات کی مردانگی پہ کہ اتنے خوفناک جنگل میں وہ کس طرح بکریاں چرا رہی ہیں اور شیروں نے اس کی بکریوں کو کھایا نہیں ابھی تک، یہاں تو ڈھیر لگا ہے. آپ فرماتے ہیں میں جو ہے جنگل میں گیا تو بڑا ہی جو ہے نا وہ بڑا ہی جو ہے نا وہ خوفناک جنگل ہے. تو کہتے میں نے کہا میں قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پہ کہ جو اتنے خوفناک جنگل میں بکریاں چرا رہی ہے اور ابھی تک کسی درندے نے اس کی بکریوں کو کھایا نہیں. عورت آتی ہے نا کیا کر لے گی، اتنے درندے ہیں، اگر سارے مل کے حملہ کر دیں تو کس کس کو روکے گی. خیر آپ فرماتے ہیں جو جگہ لوگوں نے بتائی تھی نا میں وہاں پہنچ گیا، لیکن آپ فرماتے جب وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کے میں دنگ ہی رہ گیا.
دو حیران کر دینے والے منظر تھے. پہلا کہ میمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں مصلی بچھا کے تو نوافل پڑھ رہی تھی. یہ بکریاں چرانا تو بہانہ تھا نا. چل بولیا اتھے چلیے جتھے سارے عقل دے نے نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو من. یہ تو اللہ سی نظر جی بہانہ سی سائڈ تے ہوندا تا. لوگ سمجھن میمونہ سارا دن بکریاں چار دی لیکن میمونہ بکریاں نہیں چار دی. ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب بنجو منارائی ہو. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگہ ہوئے. فرماتے ہیں ایک یہ حیران کر دینے والا منظر تھا تو دوسرا کیا دیکھا. اب میمونہ تو چرا رہی ہیں, میمونہ تو پڑھ رہی ہیں نوافل, تو پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ راو کو پتہ بکریاں بڑی شریر ہوتی ہیں, کوئی ادھر کو بھاگی دوسری ادھر کو بھاگی. اب فرماتے ہیں میمونہ نوافل پڑھ رہی ہے اور شیر بکریاں چرا رہی ہیں. بکریاں چر رہی ہیں, شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. اگر کوئی بکری بھاگتی ہے جو اس کی فطرت میں شرارت کرنا تو شیر اسے پکڑ کے واپس لے آتا ہے لیکن کہتا کچھ نہیں. آپ فرماتے ہیں میں حیران ہوں پریشان کھڑا ہوں, یہ وہ کیسے گیا؟ یہ فطرت کس طرح بدل گئی؟ لوگ تو کہتے ہیں فطرت بدلتی نہیں, یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں میں دنگ حیران پریشان کھڑا ہوں. مجھے نہیں پتا کب حضرت میمونہ ولید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اوے عبداللہ وہ ملندہ وعدہ تے جنتی سی تو ایتھے ہی آ گئی. ہائے 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 تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. آج کی ہے ساڈے کول ڈنگر پہلی کسی ایم این اے تے ایم پی دی یاری دے علاوہ کی ہے ساڈے کول؟ دسو میں کی ہے ساڈے کول؟ ہے کوئی؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. بدلو یار اپنے آپ اور بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے, تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اور دیکھو بے کسے سیانے کرتے پوچھ میں کی کرنا ہے, نہ ضائع کر اپنی زندگی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. او بندے کیلا تیرے لیے, ہم نے تو نہیں کہا کیلا میں کھلا. کھانا پینا سونا اٹھنا یہ اللہ کی شان نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں سارا کچھ تیرے لیے, لیکن بندے تو میرے لیے ہے, تو میرے لیے ہے, تو میرے لیے ہے. وہ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ اس سے پہلے تو ملاقات ہی کوئی نہیں, تو یہ حضرت میمونہ کو میرا نام کس طرح پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے میں نے میمونہ سے سوال کیا, میمونہ اس سے پہلے ہم ملے نہیں, ملاقات نہیں ہماری آپس میں کوئی, تو یہ میرا نام تجھے کس طرح پتہ چل گیا؟ آئے آئے. تو جواب کیا دیا؟ آپ کہتی ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا نا اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا. آئے 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 قربان جاؤں. اچھا آپ فرماتے ہیں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ تھا کہ یہ فطرت کس طرح بدلی. کہتے میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا, میمونہ اب یہ تو بتا یہ شیروں نے بکریوں سے کب سے یاری لگا لی؟ وہ یہ تو غذا ہے اس کی, اگر شیر بکریوں سے یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ تو غذا ہے اس کی, یہ کیسے معاملہ ہو گیا؟ تو آگے سے حضرت میمونہ نے جواب کیا دیا, اے عبداللہ جدوں دی میں اپنے رب نہ صلح کر لئی نا اس دن دی پھر نہ شیراں نے میری بکریاں نہ بھی صلح کر لئی. صلح کر لو یار, صلح کر لو, ککھ بھی نہیں ہونا ہے. جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش آیا اور چٹ لف کے ٹائم لگا لی. ہاں حضرت نہیں جے پیش جانی ہے, نہیں جے پیش جانی, یاری لا لو آج, یاری لا لو. اور میرے دادا مرشد کا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. بھائی دیکھو نا سارے ذرا اپنی اپنی جان. اور بھائی سگی بہن ہے, وہ سگا بھائی ایک ماں کے رحم میں رہے ہیں, ایک ماں کے سینے سے غذا لی, رگوں میں ایک باپ کا خون دوڑ رہا ہے. اور وہ ایک بات ہمارے مزاج کے خلاف کرے ہم اس کو دھکا دے کے کہتے ہیں چل بھائی آئی تو بعد نہ شکل دکھائیں.
اور بھائی دیکھو ہاں سارے ذرا خود کو، کتنے کتنے سال گزر گئے، ہم نے کو اللہ کی بات مانی، لیکن کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، جگا بھی رہا ہے۔ تو پھر کیا کہا، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے،